امریکہ کی فوج جب ایران سے ٹکرانے کے لیے امریکہ سے روانہ ہوئی تو ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ ایک سنیمیٹک وار ہوگی، شاید یہ کوئی کلین سویپ اور ون سائیڈڈ مارکا ہے، کیونکہ ایران یو ایس کے سامنے کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، اس کو آسانی سے دبوچ لیا جائے گا، اس پہ پے در پے وار کر کے اس کو اس حد تک مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ اپنے گھٹنوں پہ گر جائے اور رحم کی بھیک مانگے اور سیز فائر کی باتیں کرے۔ لیکن آج جنگ کا چوتھا روز ہو گیا ہے تقریباً، اور حال یہ ہے کہ ایران نے تو کہیں پہ بھی سیز فائر کی بات نہیں کی، ایران نے تو کہیں اپنے حملے نہیں روکے، بلکہ دوسری طرف حال یہ ہو گیا ہے کہ امریکہ کی رپورٹس کے مطابق، سینٹ کام کے لوگوں کی مطابق، امریکہ کی وزارت دفاع سے جڑے لوگوں کے مطابق، امریکہ کے جو اسٹاک پائلز ہیں، جو امریکہ کے ہتھیار ہیں، جو اسلحے کا ذخیرہ امریکہ لے کر چلا تھا، وہ تیزی سے ختم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ ہے کہ اس کے کوئی ایسے ذخیرے خود امریکہ میں بھی بہت بڑی تعداد میں موجود نہیں ہیں کہ ان کا بے دریغ استعمال کیا جائے مڈل ایسٹ کے اندر اور ایران کو کچلنے کے لیے اس کا بے تحاشا استعمال کیا جائے۔ ایک طرف ایران ہے جو اپنے بیلسٹک میزائلز کی رینج کے لیے اور سٹاکس کے لیے، دونوں کے لیے مشہور ہے۔ اسی طرح ہائپر سونک میزائل بھی کل میں نے بتایا تھا کہ وہ ایران نے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں، وہ آواز سے 15 گنا تیز ہیں اور تیزی سے وار کر رہے ہیں، اور ان کے بھرپور ذخیرے ایران کے پاس موجود ہیں، اور ایران بہت ہی پریسائزلی، بہت وائزلی ٹارگٹ کر رہا ہے تمام یو ایس انٹرسٹ کو along مڈل ایسٹ، اور جہاں جہاں بھی ان کی ایئر بیسز ہیں ان کو بہت کامیابی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بلکہ آج ہوا یہ بھی تھا کہ ابراہم لنکن، جو ان کا بہت بڑا ایک بحری بیڑا ہے جو ناقابل شکست تصور کیا جاتا تھا، اس کی طرف 4 میزائل فائر کیے گئے جو اس کے قریب بھی پہنچے۔ اس سے کتنا نقصان ہوا ابھی تک یہ واضح نہیں ہے، لیکن اس کے قریب پہنچ کے اس کے قریب ہٹ ہو جانا یہ ایک بہت بڑی خبر اپنے اندر ہی رکھتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایران نے 28 فروری سے 1 فروری تک تقریباً 400 میزائل اور ڈرون فائر کیے مڈل ایسٹ کے مختلف رینجز پہ، جس میں عمان بھی تھا، جس میں قطر بھی تھا، جس میں بحرین تھا، جس میں سعودی عرب تھا، دبئی تھا، اور انہوں نے کامیابی سے امریکی مفادات جو وہاں پہ موجود تھے، ایئر بیسز موجود تھیں، ان کو نشانہ بنایا اور ان میں خاصا ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب ایران ایک بیلسٹک میزائل یا ایک ہائپرسونک میزائل فائر کرتا ہے تو اس کے توڑ کے طور پہ امریکہ کو کم از کم 3 سے 4 میزائل فائر کرنے پڑتے ہیں، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب ایک میزائل فائر ہوتا ہے تو وہ اتنا مہنگا نہیں ہوتا، لیکن اس کو روکنے کے لیے جو میزائل فائر کیے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے پڑتے ہیں۔ اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا کمپیریزن دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کس طرح اثر ڈال رہا ہے۔ ایک جو بیلسٹک میزائل ہے ایران کا، وہ $1 ملین سے لے کے $8 ملین تک مالیت کا ہوتا ہے، جبکہ اس کے اگینسٹ جو روکنے کے لیے انٹرسیپٹرز ہیں امریکہ کے، وہ ہیں تقریباً $5 ملین سے لے کے $30 ملین تک۔ امریکہ کے جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ ہیں پیٹریوٹ، وہ $5 ملین کا ایک میزائل ہے۔ اس کے علاوہ تھارڈ کا آتا ہے انٹرسیپٹر جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ جدید ہے، وہ تقریباً $15 ملین کا ہے، اور اس سے اوپر آتا ہے ایرو 3 جو سب سے بہترین انٹرسیپٹر ہے، اس کی مالیت ہے $30 ملین، یعنی $30 ملین کا ایک میزائل۔ تو ایران جہاں اپنا ایک بیلسٹک میزائل فائر کرتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے، اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے امریکہ جو 2 سے 3 انٹرسیپٹرز فائر کرتا ہے، میزائل فائر کرتا ہے، ان کی آل ٹوگیدر مالیت $45 ملین ہوتی ہے۔ کہاں 1 سے 8 ملین ایران کی سائڈ اور کہاں $45 ملین امریکہ کی سائڈ، اور اسی طرح جب مختلف سائڈز پہ 400 میزائل ایک 2 دن کے اندر فائر ہو رہے ہیں، بہت تیزی سے فائر ہو رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں صورتحال یہ بن رہی ہے کہ ایران کا تو اتنا خرچ نہیں ہو پا رہا، لیکن جو بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ویپن امریکہ ایران کے مقابلے میں لایا ہے، وہ بہت تیزی سے اور بہت بے دریغ اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذخائر بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ سینٹ کام نے اور پینٹاگون نے یہ میسج دیا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو کہ جس بے دریغ استعمال آپ کر رہے ہیں، جس تیزی سے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس تیزی سے یہ میزائلز پروڈیوس نہیں ہو رہا ہے۔ جو انٹرسیپٹرز ہیں اعلیٰ کوالٹی کے امریکہ میں، وہ صرف 96 میزائل تیار کیے جاتے ہیں سالانہ، جبکہ اس کے مقابلے میں بتایا یہ جاتا ہے رپورٹس کے مطابق ایران 150 بیلسٹک میزائل ہر مہینے تیار کر رہا ہے۔ تو ایران کے ذخائر بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کی پروڈکشن کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہے۔
امریکہ کے مقابلے میں، اور بہت زیادہ ایگریسولی اس کو فائر کر سکتا ہے. اور اس کا ایک مشاہدہ ہم نے گزشتہ روز تل اویو میں دیکھا، جب ان کے انٹرسیپٹرز نے اسرائیلی انٹرسیپٹرز نے، ڈیفنس سسٹم نے کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے ایران کے میزائلز کو ناکارہ بنانے کی کوشش کرے، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں آ رہے تھے اس کی ایئر سپیس کے اندر کہ وہ اس کو آئرن ڈوم اور اس کے علاوہ دیگر جو ان کے ڈیفنس سسٹم ہیں وہ ناکام ہو گئے اور اس کو کامیابی سے روک نہیں سکے. ایرانی میزائلز کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ بہت اچھا منوور کر رہے ہیں، اور ان کو روکنا امریکہ کے دفاعی نظام کے لیے ایک خاصا چیلنج بنا ہوا ہے. گزشتہ روز بھی ایک مثال سامنے آئی تھی کہ امریکہ کے تھارڈ میزائل امریکہ کی جانب سے 2 فائر کیے گئے، ایک بیلسٹک میزائل کو ایران کے روکنے کے لیے، لیکن ایران کے بیلسٹک میزائل نے نہ صرف اپنی اسپیڈ برقرار رکھی بلکہ منور کیا اور اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور اسے تباہ کر دیا. اس ایک چھوٹی سی مثال میں 2 امریکی تھارڈ میزائل ضائع ہو گئے جن کی مالیت $30 ملین تھی. ایران کی جانب سے کلسٹر منیشنز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. کلسٹر منیشنز یہ ہیں کہ ایک بہت بڑا ہتھیار اوپر سے آتا ہے جو میزائل ہی ہوتا ہے، اور اس میں سے بہت سارے بوم نکلتے ہیں جو ایک سبلیٹس ہوتے ہیں بوم کے، اور وہ پھیل کر ایک پورے علاقے میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچاتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک پریسائز لوکیشن پہ گرنے کے بجائے، کسی ایک ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے بجائے، ایک ہی ہتھیار سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ہتھیاروں کو بکھیر کر ایک پورے علاقے میں ایک بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچائی جا سکتی ہے، اور یہ ایران اس کا بھی ایک بہت بھرپور استعمال کر رہا ہے. اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ امریکہ اپنے سٹاکس کو بہت تیزی سے فل کیوں نہیں کر پا رہا؟ وہ اتنی بڑی ملٹری پاور ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے مشکل یہ ہے کہ امریکہ میں جتنے بھی میزائل پروڈیوس ہوتے تھے وہ امریکہ کے لیے ہوتے تھے، لیکن امریکہ نے روس کے ساتھ یوکرین کے محاذ پر ایک پوری جنگ لڑ رہا ہے، اور یوکرین کو اسلحہ سپلائی کر رہا ہے. اس کو اپنے میزائلز انٹرسیپٹرز وہاں بھی بھیجنے ہوتے ہیں تاکہ وہ رشین جو میزائلز ہیں ان کو انٹرسیپٹ کر سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی سپلائی بہت بڑے پیمانے پر امریکہ کی جانب سے دی جا رہی ہے تاکہ وہ ایرانی بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلز کا کو انٹرسیپٹ کر سکیں، ان کو روک سکیں، اور وہاں جو خوفناک تباہی مچائی ہوئی ہے ایرانی میزائلز نے اس کو روکا جا سکے. تو امریکہ اس وقت ایک محاذ پہ نہیں، امریکہ اس وقت 3 محاذوں پہ لڑ رہا ہے، اور اس کے جو میزائلز ہیں، اس کا جو اسلحہ ہے، اس کا ذخیرہ بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے، اور اس کی گھنٹی واشنگٹن میں خطرے کی بج چکی ہے. اور بہت سارے جو عسکری مشیر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں سٹاکس کو بہت تیزی سے بہتر کرنا ہوگا. اگر ایسا نہیں کیا تو ہم مڈل ایسٹ کے ایک بہت بڑے رینج میں اپنے اہداف کو نشانہ نہیں بنا سکیں گے، اور ایران جو ہے وہ بہت تیزی سے وہ اہداف حاصل کر لے گا، ان اہداف کو تباہ کر کے تباہی کے ذریعے وہ اہداف حاصل کر لے گا جو وہ کرنا چاہ رہا ہے. ایران کے میزائلز کی خاصیت ایک یہ بھی سامنے آئی مروورنگ کے دوران کہ جب وہ فائر کیے گئے ابراہم لنکن کی طرف جو امریکی بحری بیڑا ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے 4 جہازوں کو کراس کیا اور بہت کامیابی سے وہاں سے گزر کر صرف اسی ٹارگٹ کو ہٹ کیا جو پریسائزلی اس کو بتایا گیا تھا اس میزائل کو. اور وہ کہیں بھی درمیان میں، اس نے کسی بھی درمیان میں US ٹارگٹس آئے بہت سارے، لیکن اس نے اس کو مس کیا اور وہیں پہ جا کے گرا، وہیں پہ جا کے اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا جہاں پر وہ پریسائزلی اس کو کیا جانا تھا. امریکی جنرل ڈین کین پہلے ہی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا چکے تھے کہ آپ جس جگہ حملہ کرنے جا رہے ہیں وہ ایک آسان جنگ نہیں ہوگی، اور ہم بہت سارے سرپرائزز کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو نہیں سنا، اور اب یہ تیسرے اور چوتھے دن ہی یہ بات سامنے آنے لگی ہے جنگ کے کہ امریکہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اور اس کو بہت اگر اس نے اس پہ قابو نہیں پایا، اس نے بہت پریسائزلی ٹارگٹ نہیں کیا اور بہت ہی مدبرانہ طریقے سے اس جنگ کو لے کر نہیں چلا، تو بہت جلد اس کے ذخائر ختم ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ایران جو ابھی اپنے ان میزائلوں کا استعمال کر رہا ہے جو تھوڑے بہت پرانے ہیں، وہ اپنے نئے میزائلز کے ساتھ ایک نئی قوت کے ساتھ امریکہ پر حملہ آور ہوگا.